السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نمازی بنائے، دیندار بنائے اور برداشت اور صبر کرنے والا، اعلیٰ اخلاق والا بنائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا کرے، آمین۔ چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ یا اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فرق کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر تمہارا دل کسی پریشانی، کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو تو جانتے ہو پیارے اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ جو تم مانگتے ہو نہ اسے وہ بہتر بنا کر دے گا۔ اسے سب پتہ ہے کہ کب کیسے تمہارے پاس وہ چیز پہنچانی ہے، کب پہنچانا بہتر ہے۔ جو تم چاہتے ہو، جس چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو نا کہ بہت دیر ہو رہی ہے، دراصل وہی تمہاری جلد بازی ہوتی ہے کہ کیسے فٹافٹ سب مل جائے جو تم چاہتے ہو، مگر صبر کرنا پڑے گا، تبھی تو چیز صحیح ہوگی۔ ہاں پتہ ہے صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ شاید مشکل لفظ بھی کم ہے، کیونکہ کبھی کبھی صبر کرتے سالوں گزر جاتے ہیں تو کبھی کبھی ساری زندگی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جس نے صبر کر لیا نا، اس کو اس کا صلہ بہت خوبصورت ملتا ہے۔ ابھی نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، اللہ پر چھوڑ کر اس پر یقین تو کر لو، کیونکہ جب بھی تمہاری دعاؤں کا جواب آئے گا نہ کن سے خالی نہیں آئے گا۔ بس اللہ پاک پر یقین رکھو، کیونکہ اس کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کے بارے میں ٹھان لیتے ہو نہ، تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ خود تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو نا کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اس نے اگر زخم دیا ہے تو مرہم بھی وہی لگائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانس روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہو، اور اللہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے ہم کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں ہو۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام کے مبتلا ہو جاؤ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہے تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، تمہارے مشکلات بھی عارضی ہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن تمہارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح ہی اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ یہ جو پوچھتے ہو کہ تیرے چہرے کی چمک کہاں چلی گئی، بیمار ہے کیا تو
تو ان کے لیے اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں تیرے چہرے کی رونق کہاں چلی گئی؟ وہ چہرے کو پڑھتے ہی نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہی ہے جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ظالم سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے تو وہ عذاب قبر اور فتنے قبر سے بچا لیا جائے گا اور اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب کتاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو جوہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر اسے 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اور اب دوزخ کالی اور اندھیری ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اگر دوزخ کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ تک پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چڑھائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو بندہ دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ راز اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک بھیجتے ہیں اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹ کی مرض میں مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تو میرا مرحبا ہے، اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والے تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ چگلی کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانے کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، مگر سب کہاں ایسے سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو، اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دو
दो, وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اسے اس گوشت نے کیڑے مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بے شودہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ عورت کو عزت رب نے توفیق میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو موت دے سکتی ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی رائے دکھاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیاری سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے موبائل تک پہنچ سکے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔